الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں یہ کائنات آپ کے قدموں کی دھول ہے. نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، حج اچھا زکوٰۃ اچھی، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی روزہ اچھا، حج اچھا زکوٰۃ اچھی، مگر میں اس کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا. جب تک میں کٹ نہ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، جب تک میں کٹ نہ مروں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اس آج کی ملاقات کا وسیلہ حضرت مولانا عثمان ماہیہ صاحب بنے اور حضرت مولانا قاری داؤد صاحب، حضرت مولانا عمر فاروق صاحب کی دعوت پر حاضری کا موقع ملا. انشاءاللہ یہ جو گفتگو ہوگی بڑے ہی مبارک عنوان پر گفتگو ہوگی. میرے لیے یہ ذریعہ نجات ہوگی، آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگی، اور ہم سب کے لیے یہ گفتگو سعادت کا ذریعہ ہے. عنوان اپنے عزت اور عظمت کے اعتبار سے تمام عنوانات سے بڑا ہے. عنوان بڑا مبارک اور معطر ہے. عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت اللہ کا قانون ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے. عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے سے پہلے یہ تھوڑی سی ایکو کام کرو، آواز گونجتی ہے لگتی ہے ایسے صاف آواز آ جائے. عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے سے پہلے چند ضروری باتیں. میں آپ کے سامنے کوئی خطیب نہیں بیٹھا، ایک بطور طالب علم کے حیثیت سے ہمارا جو عنوان ہوگا اس کا مذاکرہ ہوگا. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے سے پہلے چند ضروری باتیں، اہم باتیں جو ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے. ہم عام طور پہ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی مذہب کے وہ اصول اور نظریات جس پر اس مذہب کی بنیاد ہوتی ہے. کسی بھی مذہب کے وہ اصول اور نظریات جس پر اس مذہب کی بنیاد ہوتی ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور دیگر مذاہب والے ہیں، مسلمان ہیں، ہر مسلمان ہو چاہے دیگر مذہب والا انسان ہو، وہ کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، وہ اصول اور نظریات رکھتا ہے جس پر اس کی بنیاد ہے. اب عیسائی ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے، وہ انہوں نے اصول بنائے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے. لیکن ہمیں جو عقیدہ ملا ہے، اسلام والا جو عقیدہ ملا ہے، اس کی خصوصیت سب سے بڑھ کر ہے اور اس کی افادیت سب سے بڑا ہے. عقیدہ اسلام سب سے پہلے ہمیں کیا چیز دیتا
عقیدہ اسلام کی وجہ سے ہمیں دو بڑی نعمتیں ملتی ہیں. سب سے پہلی جو بڑی نعمت ملتی ہے عقیدہ اسلام کی وجہ سے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب سے پہلی جو بڑی نعمت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اعمال کی قبولیت، یعنی عقیدے کی بنیاد پہ، اسلامی عقیدے کی بنیاد پہ اعمال کی قبولیت ہوتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور غریبوں میں راشن بھی تقسیم کرتا ہے، بظاہر وہ نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں. اس نے قادیانی کہا اپنے آپ کو، یا کہا کہ میں عیسائی مذہب کا ہوں. یہ اس کا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ غریبوں میں راشن تقسیم کرنا، یہ سارے اعمال اس کے قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس عقیدہ اسلام نے، عقیدہ اسلام وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں. اس کی مثال دور اول میں موجود ہے. مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے بظاہر اعمال مسلمانوں والے کرتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے. جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو بھی مانتے تھے. نہ ان کے اعمال قبول ہوئے، نہ ان کے روزے قبول ہوئے، کوئی بھی عبادت ان کی قبول نہیں ہوئی. اور دوسری بات، عقیدہ اسلام کی وجہ سے ہمیں جو دوسری بڑی نعمت اور دولت نصیب ہوتی ہے وہ بخشش ہے. اسی بنیاد پہ بخشش ہوتی ہے، عقیدے کی بنیاد پہ. دیکھیں یاد رکھیں، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. عقیدہ ہوگا تو عمل قبول ہوگا. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، عقیدے کی مثال ایک ہے، اب عمل کی مثال صفر کی ہے. آپ نے ایک لکھا، اس کے بعد صفر لگائے، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. پھر عمل کیا، صفر لگایا، کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. پھر صفر لگائی، عمل کیے، یعنی ایک صفر لگی، کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. اسی ایک کو جو عقیدہ کہلاتا ہے، اس کو ہٹا دے، جتنی صفریں لگاتے جائیں گے کوئی قیمت اور رکت بنے گی؟ نہیں بنے گی. یہ عقیدے کی گویا کی حیثیت گنتی کے اندر ایک کی ہے، اور عمل کی حیثیت گویا کی صفر کی ہے. عمل اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو. اس لیے عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے. اور عقیدے کے معاملے میں 3 اصول یاد رکھیں، 3 بنیادی اصول. انشاءاللہ یہ اصول اگر آپ کو یاد ہو گئے تو گویا کہ آپ کو اسلام کو سمجھنا، اسلامی عقیدے کو سمجھنا، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. پہلا اصول یہ یاد رکھیں، عقیدہ 100% درست ہونا چاہیے. پہلا اصول کیا ہے؟ عقیدہ 100% درست ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بتلایا کہ یہ میں کوئی خطابت آپ کے سامنے نہیں کرنے آیا، یہ مذاکرہ ہے، ایک سبق ہے، ہم سب کو یہ یاد ہو جائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. تو پہلا اصول عقیدے کے معاملے میں، پہلا اصول یہ ہے کہ عقیدہ 100% درست ہونا چاہیے. اس کی مثال یہ ہے، اب دیکھیں آپ ایک مثال لے لیں. کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، انبیاء کی نبوت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، سب چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا، تو اس کا عقیدہ درست ہوگا؟ نہیں. عقیدہ 100% درست ہونا ضروری ہے. انبیاء کی نبوت کو ماننا، قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت کو ماننا 100% عقیدہ ضروری ہے. 1% کی کمی برداشت نہیں. یہ تو دنیا کے امتحان ہے، 40%، 60% کے ساتھ آدمی پاس ہو جاتا ہے. عقیدے کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس معاملے میں 100% عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اور دوسرا اصول عقیدے کے معاملے میں کہ عقیدہ شک کو قبول نہیں کرتا. دوسرا اصول کیا ہے؟ عقیدہ شک کو قبول نہیں کرتا. بہت ساری مغربی طاقتیں، سیکولر لوگ، وہ سب سے پہلے جب اسلامی نظام پہ، اسلامی عقائد پر حملہ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ تم قادیانی ہو جاؤ، تم یہودی ہو جاؤ، تم لبرل ہو جاؤ. سب سے پہلے وہ اسلام کے اندر شک پیدا کر دیتے ہیں. ہمارے عقیدوں کے اندر مسلمانوں کے ذہن میں شک ڈال دیتے ہیں، اور شک اتنی بڑی خطرناک بیماری ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہی رہنے دیتے. شک کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ شک ہے کہ قرآن سچا ہے یا نہیں. اب جو آدمی یہ سمجھے کہ قرآن سچا ہے یا نہیں، صحابہ اہل بیت سچے ہیں یا نہیں، یہ شک ہے.
اب یہ شک کی بنیاد پہ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شہید اسلام علامہ یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قادیانی جو فتنہ ہے ان کے جو مربی ہوتے ہیں یہ جو عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے بارے میں استخارہ کر لو، یعنی حملہ کر کے۔ اب دیکھو استخارے سے کوئی عقیدہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے، اب استخارہ کرے تو اس میں تو شیطان بھی آ سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو کوئی نبی مان لے گا، یعنی وہ حملہ کرتے۔ شہید اسلام علامہ یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ استخارے کی دعوت دیتے کہ تم غلام احمد قادیانی کی نبوت پر استخارہ کر لو۔ اب کسی نے استخارہ کیا نہیں، صرف استخارے کی نیت کر لی کہ میں استخارہ کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، کیونکہ عقیدے میں شک پیدا ہو گیا۔ اس لیے دوسرا اصول یاد رکھیے، عقیدہ شک کو قبول نہیں کرتا۔ تیسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ کہاں سے لینا ہے، عقیدہ ہم نے کن ذرائع سے حاصل کرنا ہے۔ عقیدہ قرآن کے ذریعے لینا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے، صحابہ اکرام سے، یہ وہ ذرائع ہیں جس سے عقیدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب دیکھیں عقیدہ ختم نبوت، ہمارا جو اصل موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور میرے محترم دوستوں مرکزی عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبوت کا منصب ہوگا اس کو استعمال نہیں کریں گے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب کریں گے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر مصطفیٰ کی ختم نبوت کی دلیل ہوں گے، وہ امت مسلمہ کو بتلائیں گے آخری دین محمد مصطفیٰ کا دین ہے، آخری کتاب جو اتری ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ اتری ہے، اور آخری نبی وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام کے دین کو غالب کریں گے۔ تو گویا کہ ختم نبوت کا مفہوم واضح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور کے بعد آئے قرب قیامت میں آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اپنی نبوت کو استعمال نہیں کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ تھا، اللہ رب العزت نے تخلیق عالم سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، وَإِذَا فَضَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ اپنی وحدانیت کے بعد، اللہ اپنی ربوبیت کے بعد انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیتا ہے وہ عہد ختم نبوت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کائنات بنتی نہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوتا ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عہد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نبی آیا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح ماقبل کتابوں میں چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں پیغمبر مصطفیٰ کی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ کتنا اہم عقیدہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت نہیں، 10 آیات نہیں، 100 سے زائد آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کو بیان کیا گیا، اعلان فرمایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سونے پیغمبر
نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس آیت مبارکہ میں اعلان ہے کہ اب نبی کی رسالت کا سکہ چلے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ اعلان کیا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین کو مکمل کر دیا گیا اور نبوت کی نعمت کو تام کر دیا گیا ہے۔ اور اعلان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اے مسلمانوں، مرکز ہدایت حضور کی ختم نبوت ہے۔ اے مسلمانوں، مرکز نجات حضور کی ختم نبوت ہے۔ اے مسلمانوں، صراط مستقیم حضور کی ختم نبوت ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے اے مسلمانوں، جنت کا راستہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات سے سبق ملتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے واضح الفاظ کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی بے شمار آیات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی محبت کا اس کے ساتھ تعلق جتایا ہے کہ مجھے میری محبت اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میری چاہت اس کو نصیب ہوگی جو حضور کی نبوت، حضور کی محبت، حضور کی ختم نبوت کا پیروکار ہوگا۔ قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ کے اندر، آپ سوچیں کہ کتنی احادیث مبارکہ، کتنا اہم عقیدہ کہ 210 احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں۔ انفرادی، اجتماعی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ فرماتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی، تم امتوں میں سب سے آخری امت۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امت کو تنبیہ فرماتے ہیں، خبردار کرتے ہیں اے میرے امتیوں اپنے ایمان کو بچاتے رہنا، خبردار کرتے ہیں، فتنوں کے متعلق بھی بتلاتے ہیں کہ جھوٹے بھی آئیں گے، کذاب بھی آئیں گے، دجال آئیں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ امت کے ایمان کی فکر کی جا رہی ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ امت کو جہنم کے راستے سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم سے لے کر اسے جنت کی طرف لٹانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت میں ایسے 30 لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ خبردار انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ اپنے امتیوں کے ایمان کی فکر فرما رہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، بعض جگہ پہ ہم جاتے ہیں، کشمیر میں ایک دفعہ ہمارے ختم نبوت کے پروگرام تھے، وہاں پروفیسر صاحب نے سوال کیا میرے ساتھ یہاں تو قادیانی نہیں، آپ قادیانیوں کے بارے میں کیوں بتلاتے ہیں؟ یہ فتنہ اس جگہ پہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، پیغمبر مصطفیٰ 1400 سال پہلے امت کو ادا کر کے گئے ہیں اے امتیوں اپنے ایمان کو بچا لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں بتلاتے ہو؟ پیغمبر مصطفیٰ خود بتا رہے کہ جھوٹے کذاب آئیں گے اور نبی علیہ السلام نے امت کے ایمان کی فکر کی ہے، اس لیے اس عقیدے کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ دلائل سے یہ بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر 210 حدیث مبارکہ۔ میرے محترم دوستو، پیغمبر مصطفیٰ کے دور میں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قربانی دی، اس کے لیے صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ پہلے شہید ختم نبوت، پہلے شہید ختم نبوت۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، جوانوں بوڑھوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے عظیم صحابی ہیں جو ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئے۔ وہ عظیم صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسلمہ کذاب اپنے دربار میں لا کے اس سے سوال کرتا ہے کہ تیرے نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟
حبیب بن زید جواب دیتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا سرور ہے، ہمارا کل سرمایہ پیغمبر کی ذات ہے۔ مسلمہ کذاب دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا؟ حبیب بن زید کہتے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ کیا جواب دیا؟ کہ مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی۔ مسلمہ کذاب نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں تیرے نبی کے بارے میں پوچھتا ہوں تو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، جب میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں تو کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ کے بعد کسی کی بات سننا تو دور کی بات، کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہ عظیم صحابی سوال ہوتا، مسلمہ کذاب سوال کرتے، حبیب بن زید جواب دیتے مجھے یہ گوارا نہیں، ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا۔ مسلمہ سوال کرتا، حبیب بن زید جواب دیتے مجھے یہ گوارا نہیں، پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ مسلمہ سوال کرتا ہے، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں دوسرے بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح تمام جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، خون سے فہارا بھی کر رہا ہے، لیکن حبیب بن زید کی زبان پہ پھر بھی ختم نبوت کا نعرہ بلاتا۔ حبیب بن زید کی زبان پر خون کا فہارا نکل گیا اور زبان پر پیغمبر مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ بلاتا ہے۔ عظیم قربانی دی، 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی۔ آپ تاریخ اٹھائیں جو جنگیں لڑی گئی ہیں، بدر کی، احد کی، حنین، کل جنگ اسلام کے دفاع کے لیے 83 جنگیں لڑی گئی، اس میں کل صحابہ 269 شہید ہوئے، اور ایک جنگ سب سے بڑی قربانی صحابہ نے جس جنگ کے لیے دی ہے وہ پیغمبر کی عزت، عظمت، ناموس اور ختم نبوت کے لیے دی ہے۔ 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ آپ تصور کریں کہ اس میں بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں، 700 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اس قربانی سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی گواہی سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی گواہی سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کے خون کی گواہی سے پتہ چلتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں، ان 3 باتوں کو ذہن میں بٹھا لو۔ قرآن کی 100 سے زائد آیات، 210 حدیث مبارکہ، 1200 صحابہ کا خون ختم نبوت کے لیے بہا، یہ بات ثابت ہوئی عقیدہ فرض ہے۔ دوسری بات ثابت ہوئی اس عقیدے کو سیکھنا، سمجھنا، جاننا بھی فرض ہے۔ دلائل سے تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے اے مسلمانوں، غافل نہیں رہنا، اس عقیدے کا دفاع کرنا، پیغمبر کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ جیسے عقیدہ فرض ہے، عقیدے کا سمجھنا فرض ہے، امت مسلمہ پہ اس عقیدے کا دفاع بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کریں۔ آپ جنگ یمامہ میں دیکھیں، اس جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ جنگ لڑی گئی، صحابہ اکرام کا 13,000 کا لشکر جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 لشکر بھیجتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں یہ لشکر جاتا ہے۔ سامنے ختم نبوت کے منکرین جو ہوتے ہیں 70,000، 37,000، 40,000 مختلف ان کی تعداد ہوتی ہے، ان کے خلاف جنگ ہوتی ہے، صحابہ اکرام کو فتح ہوتی ہے۔ جب یہ لشکر جاتا ہے تو مدینے سے ایک شخص آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے ابو بکر، مدینے کے اندر بوڑھے بچے ہیں جو چل نہیں سکتے، مدینے کے اندر عورتیں بچ گئی ہیں، مدینے کے اندر وہ بچے بچ گئے ہیں، ان پر کوئی حملہ کرے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کا خون بہا دیا جائے گا، ان کو تو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ آپ نے سب سپاہیوں کو ختم نبوت کے دفاع کے لیے بھیج دیا، عظمت رسول کے لیے بھیج دیا، عزت ناموس کے تحفظ کے لیے بھیج دیا، یہاں کوئی سپاہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں، ایمان فروز جواب سنے، عشق رسول سے سرشار جواب سنے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس کو بات برداشت کر سکتا ہے کہ مدینے کے بوڑھوں کو، مدینے کے بچوں کو، عورتوں کو درندے نوچے اور گھسیٹے، ابو بکر اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ مدینے کے لوگ قتل ہو جائے، درندے نوچے اور گھسیٹے، ان سب چیزوں کو ابو بکر برداشت کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی ناموس اور ختم نبوت میں حرف آ جائے ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔
सबक क्या मिलता है सहाबा इकराम के खून से जो उन्होंने खत्मे नबूवत के लिए बहा, क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, सहाबा का अजीम एहसान है। वो जानते थे कि अगर पैगंबर की नबूवत, पैगंबर की इज्जत, पैगंबर की नामूस और अगर पैगंबर की खत्मे नबूवत महफूज है, सहाबा जानते थे अगर पैगंबर का खत्मे नबूवत महफूज है, नमाज महफूज रहेगी, कलमा महफूज रहेगा, रोजा महफूज रहेगा, हज महफूज रहेगा, ज़कात महफूज रहेगी, कुरान महफूज रहेगा, सुन्नत महफूज रहेगी, हदीस महफूज रहेगी। सहाबा जानते थे अगर पैगंबर की खत्मे नबूवत महफूज ना रही, न ये मस्जिदें महफूज रहेगी, न कलमा महफूज रहेगा, न नमाज महफूज रहेगी, न ज़कात महफूज रहेगी, कोई भी अमल महफूज नहीं। सहाबा इकराम ने अमली मैदान के अंदर अपने इल्म से, अपने अमल से, अपने शौक से, अपनी शुजाअत के साथ, अपनी बहादुरी के साथ तमाम तर कुव्वत और सलाहियतों को उन्होंने बरकरार लाते हुए पैगंबर मुस्तफा की खत्मे नबूवत का दिफा किया, उम्मत को सबक दिया। ऐ उम्मत मुसलमान, जब बात हुजूर की इज्जत की आ जाए, जब बात हुजूर की नामूस की आ जाए, जब बात हुजूर की खत्मे नबूवत की आ जाए, तो किसी कुर्बानी से दरेक न कर, पीछे ना हटना। ये सहाबा इकराम ने, 1200 सहाबा इकराम ने अपना खून दे के उम्मत मुसलमान को ये सबक दिया। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, हर दौर के अंदर सहाबा इकराम ने ये कुर्बानियां पेश की और हर दौर के मुसलमानों ने ये कुर्बानियां पेश की है। पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का दिफा किया, हुजूर की जात का दिफा किया, हुजूर की नामूस का दिफा किया। इसके लिए सहाबा ने मैदान के अंदर उतरे। आप मैदानों के हालात पड़े, सहाबा इकराम जब मैदान में उतरते हैं हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए, हुजूर की जात के दिफा के लिए, हुजूर के दीन के लिए, सहाबा इकराम के मुकाबले में उनके रिश्तेदार भी होते हैं। एक सहाबी अपने मामू को कत्ल कर देते हैं, रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं। तारीख में सवाल उठाया सहाबा का कितना बड़ा जज्बा था कि इन्होंने इस्लाम के लिए, हुजूर के दीन के लिए, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। ये ईमानी गैरत का तकाजा था। उन्होंने ये नहीं देखा ये रिश्तेदार है, ये मामा है, ये बाप है। उन्होंने इस्लाम के दिफा के लिए, पैगंबर की इज्जत और नामूस के दिफा के लिए उन्होंने किसी चीज को नहीं देखा। आज उम्मत मुसलमान चंद चीजों की खातिर, दुनिया की खातिर, चंद पैसों की खातिर, चंद चीजों को सोचते हुए वो पीछे हट जाते हैं। वो समझते हैं ये खत्मे नबूवत का काम शायद किसी जमात का काम है, शायद ये किसी और तंजीम का काम है, ये किसी मसलक का काम है। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, हर मुसलमान जो कलमा को है, जो मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसके ऊपर फर्ज बनता है, उसके ऊपर ये सवाल बनता है, पूछा जाएगा तुझे सलाहियत दी गई, वक्त दिया गया, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के लिए क्या किरदार अदा किया? अपने बच्चों को सिखाना है, अपने मोहल्ले वालों को खत्मे नबूवत का सबक पढ़ाना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अकीदे को जानना जरूरी, खत्मे नबूवत का अकीदा, और मुकाबले में जो दुश्मन है वो ईमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, उसको जानना भी जरूरी है। कश्मीर के अंदर हमारा खत्मे नबूवत के हवाले से दौरा था, वहाँ एक प्रोफेसर ने सवाल किया, मौलवी साहब यहाँ शहीद लोग कादियानी हो जाते, कोई प्रोफेसर होता है वो कादियानी हो जाते हैं, कोई डॉक्टर होता है कादियानी हो जाता है, क्या वजह? वो कादियानी क्यों होते हैं? गांधी का शिकार हो जाते हैं, मिर्जा जंगी का शिकार हो जाते हैं, फितनों का शिकार हो जाते हैं, क्या वजह है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का एक जवाब है, इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का मलफूज है, वो इसका बेहतरीन जवाब है। बेहतरीन जवाब क्या है कि अव्वल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का एक कौल है कि मुसलमान अपने अकीदे को जानता है, लेकिन वो बातिल के नजरियात को, बातिल के कुफर को, बातिल की साजिश को, बातिल के दजल को नहीं जानता, उसका भी ईमान खतरे में। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कादियानियत के बारे में भी जानना जरूरी है। ये हमारे ईमान का दुश्मन है और ईमान जान से बढ़कर है। जैसे लोग जान के दुश्मन से हिफाजती तदाबीर करते हैं, सोचते हैं कि इन लोगों के शर से बच जाए, इनके फितने से बच जाए, ये कादियानी हमारे ईमान का दुश्मन है, हमारे इस्लाम का दुश्मन है। हमने अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है। इसलिए ये चीजों
اب لوگ یہ بھی سوال کرتے مولوی صاحب ہمارے علاقے میں قادیانی نہیں، آپ نے یہاں قادیانی نہیں ہے تو قادیانیوں کے خلاف تقریر کیوں کر رہے، یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے، آپ تو قادیانیوں کو پھیلا رہے۔ اب قرآن مجید کے اندر شیطان کا بات آئی ہے، شیطان کا رد کیا ہے تو شیطان پھیل جاتا ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ فلاں چیز کو ذکر نہ کرو، ذکر دیکھو کس اعتبار سے کیا جا رہا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے۔ اب ایک بجلی کی تار ہے، اب لوگوں کو پتہ نہیں اس میں کرنٹ ہے، اب اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا، اب لوگ تو سمجھیں گے اس میں کرنٹ بھی ہے، اب کسی نے ہاتھ لگا دیا تو وہ تو بجلی کی وجہ سے مر سکتا ہے۔ اب یہ قادیانی ایمان اور اسلام کا دشمن ہے، اگر لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان کی موت ہو جائے گی، اور ایمان تو جان سے بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ قادیانی فتنے کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ یہ قادیانی فتنہ آیا کہاں سے؟ یہ انگریز کا کاشت کیا ہوا پودا، یہ نعوذ باللہ اسلام کے خلاف ایک بغاوت تھی، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ یہ قادیانی فتنہ انگریز نے اٹھایا۔ آپ تاریخ سے واقف ہے، 1601 کو ایسٹ انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز آتا ہے۔ انگریز مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ جنرل تھامسن نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ لاکھوں علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ انگریز خود لکھ رہا ہے کہ آزادی کے لیے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ یہ لاہور کی بادشاہی مسجد ہے، اس کے اندر جو روزانہ کے اعتبار سے 40 علماء کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ یہ دلی کی جامع مسجد کے اندر یہاں 100 علماء کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ انگریز سمجھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ دیندار طبقہ، یہ مولوی، یہ مدرسے والا، یہ خانقاہ والا، یہ دینی جذبہ رکھنے والا، دینی جہاد کا جذبہ رکھنے والا، یہ ہمارے لیے ایک روڑا ہے، یہ آڑ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ شہید کیے گئے اور اس نے پھر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے اندر زمینی غلبہ حاصل ہو گیا، سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا، علماء نے قربانی دی۔ 1857 کی جنگ آزادی، مسلمان ہار گئے، انگریز کو اس میں فتح حاصل ہوگی۔ فتح کیا حاصل ہوئی کہ انگریز چال باز تھا، وہ لوٹنا چاہتا تھا، اس نے زمینی غلبہ بھی حاصل کیا، سیاسی غلبہ بھی حاصل کیا۔ دو کام چاہتا تھا انگریز کہ ایک میرا یہ غلبہ ختم نہ ہو، زمینی اور سیاسی۔ دوسرا کام انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اسلام پہ میرا غلبہ ہو، یہ مسلمان اسلامی قانون کے مطابق عمل نہ کرے، جو میں کہوں اس کو اسلام مان کر عمل کرے، وہ حدیث کے مطابق عمل نہ کرے، جو میں کہوں اس کو حدیث مان کر عمل کرے۔ اس کے لیے انگریز نے فتنہ کھڑا کیا۔ قادیانیت فتنے کی بنیاد رکھنے والا یہ انگریز مرزا غلام احمد قادیانی، یہ سیالکوٹ کے اندر ایک معمولی کلینک تھا۔ عیسائی مشینری اس کے پاس آئی کہ پیسہ دیں گے، افراد دیں گے، سیکورٹی دیں گے، اسباب دیں گے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ نوکری چھوڑ کے اپنے علاقے قادیان میں چلا جاتا ہے۔ یہ قادیانی کو قادیانی اس لیے کہتے ہیں، اس کا علاقہ قادیان ہے، اور یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ احمدی یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ خطرناک فتنہ ہے۔ اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ ایسے دعوے کیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس درجے کی اس نے گستاخیاں کی ہے۔ اللہ کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی، صحابہ کی، اہل بیت کی، قرآن کی، دین کے ہر رکن کی گستاخی کرنے والے۔ علامہ نوشہر کشمیری اس لیے فرماتے تھے کہ یہ 1400 سال کی تاریخ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ قادیانیوں سے خطرناک فتنہ نہیں ہے، لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان کے اندر مرتد کیا، اور یہ جو مرتد ہوئے یہ کوئی یہودی نہیں تھے قادیانی ہو گئے، عیسائی نہیں تھے قادیانی ہو گئے۔ 90%، 98% علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم مسلمان تھے جن کے ایمان کو لوٹا گیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کو لوٹا گیا۔ اس کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا بنی؟ اسلام کے ساتھ تعلق کمزور تھا، دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق کمزور تھا، مسجد مدرسے کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں تھا، اپنے عقیدے کو جانتے نہیں تھے، باطل نظریات کے دجل اور فریب کو نہیں جانتے تھے۔ یہ اسباب بنے، اور پیسہ بھی خرچ کیا انگریز نے۔ انگریز پیسہ لگاتا ہے، باہر کے ویزے دیتا ہے، اور اسی طرح جو بچیوں کے جہیز کا سامان ہے، زمین دے کے، مکان دے کے، علاج معالجہ کر کے، اسی طرح راشن دے کے،
ان کو صحابہ لکھتے ہیں، صحابہ کی توہین کی۔ میں اور آپ جب اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے گھر والے مراد ہے۔ قادیانی شیطان نے اپنے گھر والوں کو اہل بیت لکھا نہ۔ میں اور آپ جب امہات المومنین کا لفظ بولتے ہیں، میری اور آپ کی مراد اسلام کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، پیغمبر مصطفیٰ کی بیویاں مراد ہے۔ یہ قادیانی شیطان وہ ہے جس نے امہات المومنین کا لفظ اپنی بیویوں کے لیے استعمال کیا۔ اب دیکھیں کہ دین کے ہر رکن کی استعمال توہین کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی کتاب تذکرہ کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کرتا ہے، اپنی بات کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کرتا ہے، اپنی باتوں کو حدیث کا درجہ دیتا ہے، اپنے شہر کو نعوذ باللہ قادیان کو مکہ مدینہ کا درجہ دیتا ہے، اور نعوذ باللہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ سیدۃ النساء جو حضرت فاطمہ کا لقب ہے، اپنی بیٹی کے لیے قادیانی شیطان نے سیدۃ النساء کا لقب اختیار کیا، اور اپنے بیٹا مرزا بشیر احمد کے لیے جو بدبخت ایک شرابی اور زانی قسم کا آدمی، اس کو قمر الانبیاء کہا کہ یہ نبیوں کا چاند ہے، نبیوں سے بڑھ کر۔ یہ دین کے ہر رکن کی توہین کرنے والا یہ فتنہ، اور قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے اپنی کتاب تذکرہ کو قرآن سے بڑھ کر لکھا کہ یہ قرآن تو ختم ہو گیا، اب اس سے بڑھ کر تذکرہ کتاب ہے۔ دین کے ہر رکن کی یہ توہین کرنے والا فتنہ، جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب یہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ ہے، جب یہ محمد رسول اللہ کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد یہ غلام احمد قادیانی مراد۔ مرزا بشیر احمد نے اپنی کتاب کے اندر، جو قادیانی شیطان کا بیٹا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہمیں کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کلمہ بدلتے جب محمد کی جگہ کوئی اور آتا۔ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دوبارہ محمد غلام احمد قادیانی کی شکل میں آگے نعوذ باللہ۔ یہ غلام احمد قادیانی کو ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، یہ عبارت درج ہے، سارا وجود ہی وجود ہی یہ عبارت درج ہے کہ یہ قادیانی شیطان کو محمد کا، عیسیٰ کا اور امام مہدی کا وجود قرار دیتے ہیں۔ یہ خطرناک فتنہ امت مسلمہ کے اندر انہوں نے زہر پھیلایا اور امت مسلمہ کو اقتدار کا شکار کیا۔ ان کے ادارے، ان کے مصنوعات ہیں، قائد اعظم لا کالج، نرس کالج، شہزاد ہے، پنجاب آئل مل ہے، مشموم ہے، ٹربو پلاسٹک ہے، ان کی مصنوعات ہے، فیکٹریاں ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان کی ساری چیزیں، یہ یعنی مرتد اور زندیق قسم کے لوگ اور امت مسلمہ کو اقتدار کا شکار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ ایمان کے دشمن ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ خطرناک فتنہ، اس سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ختم نبوت کا سپاہی ہونے کی حیثیت سے، ختم نبوت کا داعی ہونے کی حیثیت سے، حضور کا غلام اور امتی ہونے کی حیثیت سے، جیسے نبی کی سیرت کو جاننا، نبی کی سنت کو جاننا، فرض کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر کی ختم نبوت کو جان کر اس کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ دفاع میں سب سے پہلے کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، عورتوں کو بھی یہ عقیدہ سکھانا ہے۔ قادیانی اپنی عورتوں پہ محنت کرتے، مسلمان عورتوں کو اس فتنے کا شکار کرتے، اپنی عورتوں کو ختم نبوت کا عقیدہ سکھانا ہے، بچوں کو سکھانا ہے، بوڑھے جوانوں کو سب نے یہ عقیدہ سیکھنا ہے اور تفصیل کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اور دوسرا کام ہم نے اس عقیدے کو سیکھ کر، دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے عملی میدان کے اندر اس کام کو کرنا ہے۔ عملی میدان کے اندر سب سے پہلا کام، اس مجلس کے اندر، اس پروگرام کے اندر آپ عہد کر کے اٹھیں، یہ عہد کریں انشاءاللہ آج کے بعد اپنی زندگی کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزاروں گا، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے گزاروں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بائیکاٹ کرنا ہے، قادیانی کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ شہزان بوتل، شہزان کا شربت، پنجاب آئل مل، اس کے گھی، ٹربو پلاسٹک، اس کے برتن، اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں، بہت ساری ان کی چیزیں ہیں جن کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ مولانا عمر فاروق صاحب کے ذریعے آپ کو لٹریچر پہنچا دیا جائے گا، وہ تقسیم کر دیں گے کتابیں، اس میں ساری مصنوعات لکھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ان کا بائیکاٹ کرے۔ یہ فتویٰ ہے تمام علماء کا متفقہ کہ قادیانیوں کی چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ کیوں فتویٰ ہے؟ لوگ سوال کرتے، دکاندار بھی سوال کر دیتے، کبھی کہتے بھائی صاحب ہم تو قادیانیوں کو کافر
کافر تو یہودی بھی ہے، کافر تو عیسائی بھی ہے، کافر تو ہندو بھی ہے، آپ ان کے بائیکاٹ کی بات نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں قادیانیوں کا بائیکاٹ کرو۔ قادیانیوں کے بائیکاٹ کی بات کیوں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو بنیادی بات کو سمجھیں۔ قادیانی، اس میں بات سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، کافر کی تین قسمیں، ایک ہے مطلق کافر۔ مطلق کافر کسے کہتے ہیں؟ اب مطلق کافر جیسے یہودی عیسائی، یہودی اپنے چہرے یہودیت کے ساتھ آئے گا، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہے گا، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہے گا۔ یہ شریعت کا منکر ہے، اللہ رسول کا منکر ہے، لیکن ہماری نسبت میں اسلام کی طرف کرے گا، اپنی نسبت جو اس کا مذہب ہے اس کی طرف کرے گا۔ شریعت نے حدود رکھی ہے، اگر یہ توہین مذہب نہ کرے تو تجارت ان کے ساتھ جائز ہے، توہین رسالت نہ کرے تجارت ان کے ساتھ جائز ہے۔ قادیانی یہ مرتد بھی ہے، زندیق بھی ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیں، زندیق وہ کافر ہوتا ہے جو دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، عقائد کفریہ رکھتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، اللہ رسول کی توہین کرتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، انبیاء صحابہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، پورے دین کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ خطرناک ہوا نہیں، یعنی اسلام کا لبادہ ہوتا ہے، کفر کو بلاتا ہے۔ اور دوسرا ان کا بڑا جرم خلاصہ کر سمجھے، ہم جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کو قادیانی کہتا ہے یہ کفر ہے، اور اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے۔ یہ اس بنیاد میں قادیانی بائیکاٹ ضروری ہے۔ یہ کام یہودی عیسائی نہیں کرے گا، یعنی قادیانیت کی منافقت دیکھے، زندیق بنا دیکھے، ٹھیک بنا دیکھے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پوری امت مسلمان کو کافر کہتا ہے۔ کتنا خطرناک فتنہ ہے کہ سارے مسلمان کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، حالانکہ سب سے زیادہ جو توہین کرنے والا اسلام کا یہ قادیانی فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے اس بنیاد پر ان سے بائیکاٹ ضروری ہے کہ یہ ہمارے اسلام کو کفر کا نام دیتا ہے، اپنے کفر کو اسلام کا نام دیتا ہے۔ تیسری وجہ کہ یہ گستاخ رسول بھی ہے، گستاخ رسول کا بائیکاٹ یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اور چوتھی بات ان کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کی جتنی مصنوعات ہیں، شیزان ہے، ٹربو پلاسٹک ہے، مشروط ہے، پنجاب آئل مل ہے، یہ چار بڑی کمپنیاں، اس کو یاد رکھیں، شیزان، پنجاب آئل مل، ٹربو پلاسٹک، مشروط، یہ چار بڑی کمپنیاں چلتی ہیں۔ جتنی ان کی مصنوعات ہے اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ قادیانی اپنی تبلیغ پر خرچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے ختم نبوت کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، انجانے جانے میں پیسہ مسلمان کی جیب سے آ رہا ہے، اور کس لیے خرچ ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، حضور کی ختم نبوت کے خلاف خرچ ہو رہا ہے۔ اور پیسہ آپ دیکھیں دکانوں پہ شیزان پڑی ہے، ان کی بوتلیں پڑی ہیں، اور ہمارے مسلمان ان سے علاج معالجہ کراتے ہیں جناب نگر میں جا کے، ان کا راشن لیتے ہیں، ان کا سامان لیتے ہیں، ان کے ساتھ باہر ڈیل کر کے باہر ویزے لیتے ہیں، یعنی چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ مسلمان کو یہ بات سمجھائی جائے، پیار محبت کے ساتھ سمجھائی جائے کہ قادیانیوں کی چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کی آواز لگائی جائے، بچوں کو بھی سمجھایا جائے۔ قادیانی فتنہ اپنے بچوں پہ محنت کرتا ہے، 3 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا قادیانی ان کو کتابیں پڑھاتے، ان کو کفریات پڑھاتے، ان کو سکھاتے کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، یہ سارے مسلمان کافر ہیں، تم نے ان کے خلاف کام کرنا ہے، ان کو مرتد کرنا ہے۔ وہ اس طرح بچوں کی کفریہ تربیت کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اٹھاؤ، 10 سال کے بڑے نوجوان کو اٹھاؤ، اسکول کالج کے نوجوان کو اٹھاؤ، وہ عقیدے نہیں سنا سکے گا۔ ہم کالج اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ وہاں کے پروفیسر ٹیچر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو قادیانیوں کا پتہ ہی نہیں، قادیانیوں کے بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن، ہمارے مسلمان بچے کو پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن کون، ہمارے ایمان اور اسلام کا دشمن کون۔ یہ لمحہ فکریہ ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں اب ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ یہ کہیں چلا جائے، اسکول پڑھے، کالج پڑھے، کہیں نوکری کرے، باہر کام کرنے کے لیے چلا جائے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کو جتنی بڑی وہ آفر کی جائے وہ تمام چیزوں کو ٹھکرا کر اپنے ایمان کا تحفظ کرنے والا۔ یہ دور فتنوں کا، قادیانیت کے نام سے فتنہ، غامدیت کے نام سے فتنہ، منکرین حدیث کے نام سے فتنہ، طرح طرح کے فتنے امت مسلمہ پہ حملہ آور ہے۔ وہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو
سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع کے ذریعے مسلمان کے نوجوانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ بعض اوقات ایسے واقعات سامنے آئے کہ ان علاقوں سے کچھ علاقوں سے لوگوں کے بچے گئے لاہور کے اندر، پشاور یونیورسٹی کے اندر گئے، اور وہ بچے جانتے نہیں تھے کہ قادیانیت کیا ہے۔ ان کا گھرانہ وہ اچھا گھرانہ تھا، عمل والا گھرانہ تھا، لیکن وہ قادیانیت کو نہیں جانتے تھے۔ یونیورسٹیوں میں وہ قادیانی ہو گئے، ان بچوں کو علم نہیں تھا۔ ایک کارگزاری سنا کے دیکھیں، ایک کارگزاری آئی، ایک نوجوان مسلمان تھا، قادیانی ہو گیا۔ ہماری جماعت نے اس پہ دوبارہ محنت کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ بطور کارگزاری کے ہم لوگوں کے سامنے اس کو لائے کہ تو قادیانی ہوا، تو مسلمان تھا، تیرے قادیانی ہونے میں کون سے طبقے قصوروار ہے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل مال والے وہ بزرگ فرماتے ہیں، مسلمانوں اگر ایک بندہ بھی قادیانی ہو گیا تو پوری امت مسلمہ مجرم ہوگی۔ تم سے پوچھا گیا کہ تم نے اسے ایمان کا تحفظ کیوں نہیں کیا؟ اب اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ تو قادیانی ہوا، تیرے قادیانی ہونے میں کون سے طبقے قصوروار ہے؟ اس نے کہا پہلا طبقہ میرے والدین۔ اس نے کہا میرے والدین نے میری نوکری کی فکر کرتے ہوئے مجھے پڑھایا، میری گاڑی کی مکان کی فکر کی، میری دنیا کی چیزوں کی فکر کی، میری آخرت اور ایمان کی فکر نہیں کی، مجھے نہیں بدلا۔ اور اس نے کہا دوسرا قصوروار طبقہ میرے اساتذہ ہیں، میں اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، میرے اساتذہ نے نہیں بتایا کہ قادیانی فتنہ یہ ایمان کو لوٹنے والے فتنے، اس سے بچنا ہے۔ دوسرا طبقہ اس نوجوان نے کہا کہ میرے اساتذہ ہیں، اسکول کالج میں پڑھتا رہا، انہوں نے نہیں بتلایا۔ اور اس نے کہا تیسرا طبقہ وہ جو پیغمبر کی ختم نبوت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، ایمان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، دائی ہے اور اس کو پتا ہے یہ عقیدہ بڑا ہے، اس نے بھی مجھ تک پیغام نہیں پہنچایا، وہ طبقہ بھی قصوروار۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان کی فکر کرنی ہے، نوجوانوں کے ایمان کی، خاص طور پہ یہ جو موبائل ہے اس نے نوجوانوں کا بیڑا گرک کیا۔ نوجوان ایسی چیزوں کو سنتا ہے، ایسے واقعات آئے کہ نوجوان مسلمان ہے، سن کے موبائل کے اندر اس نے غلطی کو سنا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کی جائے، کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا، موبائل کا کیسے استعمال کرنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے۔ ختم نبوت کا دفاع امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جو پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو چند گھڑیاں خرچ کرتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کے لیے حضور کی شفاعت کا ضامن ہوگا۔ اللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاد اعظم ہے، فرمایا کرتے تھے خواجہ خان محمد صاحب اکابرین کے اقوال ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا آسان ترین راستہ وہ پیغمبر کی ختم نبوت کا راستہ ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے قربانی پیش کرو، صلاحیت پیش کرو، وقت پیش کرو، اپنے بچوں کو پیش کرو، اپنی جوانیوں کو پیش کرو، یہ ختم نبوت کا راستہ تمہیں جنت تک لے جائے۔ یہ آسان ترین حصول ہے کہ جنت کا۔ اسی طرح حضرت مولانا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ ہے، ان کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا۔ مولانا خیر صاحب تھے باولپور کے، ایک ملتان کے بھی گزرے ہیں، باولپور کے بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امیر شریعت مجاہد ختم نبوت جنہوں نے ختم نبوت کے لیے بے شمار قربانیاں دی، دیکھا کہ وہ انبیاء کے ساتھ طواف کر رہے، دیکھا کہ نبیوں کے ساتھ طواف کر رہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہے۔ مولانا خیر صاحب نے طواف کے بعد پوچھا، اے امیر شریعت، اللہ نے بڑا مقام دیا، آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، آپ تو انبیاء کے ساتھ طواف کر رہے تھے، امیر شریعت یہ مقام کیسے نصیب ہوا، یہ سعادت کیسے ملی؟ امیر شریعت مجاہد ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، اپنے بچوں کو، اپنی جان کو پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے خرچ کیا، اللہ نے مجھے یہ بدلہ عطا کیا، اللہ نے مجھے یہ بدلہ عطا کیا۔ میرے محترم دوستو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بہت بنتی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا حضرت مولانا عثمان ماویہ صاحب کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ آپ کے پہاڑپور میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پروگراموں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو سبق وائز ہوگا۔
اس کے اندر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے کورس پڑھائے جائیں گے، پروجیکٹر سکرین لگا کے دلائل کے ساتھ۔ وہ 12 اسباق ہے، مہینے 2 مہینے کا ایک سبق ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری ٹیم فی سبیل اللہ حضرت مولانا عثمان معاویہ کی سرپرستی میں انشاءاللہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، گلی گلی نگر نگر، پہلی سے لے کر 12ویں تک ہم نے نصاب بھی بنایا، بچوں کو بھی نصاب بنائیں گے انشاءاللہ۔ خواتین کے لیے بھی سسٹم ہوگا کہ ان کو بھی ختم نبوت کا کورس پڑھائے۔ اس کے لیے دعا کرے اللہ رب العزت اس کے لیے ہم سب کو قبول کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کا کام مولانا عثمان معاویہ صاحب کا کام نہیں، اس کا کام میرا کام نہیں، یا کسی مولوی عمر فاروق صاحب کا، قاری داؤد صاحب کا، یا امام مسجد الخطیب کا کام نہیں۔ یہ ہر مسلمان کلمہ گو کی ذمہ داری، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، تاجر ہے، مزدور ہے، ذمہ دار ہے، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن وہ سب کچھ بعد میں ہوگا۔ وہ ڈاکٹر بعد میں ہوگا، تاجر بعد میں ہوگا، مزدور بعد میں ہوگا، امام خطیب مفتی بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے وہ حضور کا غلام ہے۔ حضور کا غلام ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو حضور کی ختم نبوت کے لیے خرچ کرے۔ تصور کرے ہمارے پیغمبر مصطفیٰ نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی، تڑپے، وہ گڑے، ان کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ روئے، انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے اس امت کے لیے تڑپتے رہے۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنے پیغمبر مصطفیٰ کا حق ادا کر رہے نہیں کر رہے، ان کی عزت اور ختم نبوت کا دفاع کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اس دور کے اندر بھی بعض لوگ سمجھتے کہ اس دور کے اندر ختم نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میرے محترم دوستوں، ختم نبوت کے کام کی ضرورت ہے۔ ایسے ایجنٹوں کو لایا جاتا ہے، ایسے پرندوں کو لایا جاتا ہے جو ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ یہ تو کروڑوں رحمتیں نازل ہو ہمارے اکابرین پر، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر کے، جدوجہد کر کے پاکستان کے اندر یہ قانون بنایا کہ قادیانی اپنے کفری عقائد کی بنا پر دائرہ اسلام سے تھا۔ یہ قانون بننے کے لیے 1953 کی تاریخ میں 10,000 سے زائد مسلمانوں کا حکم پڑا۔ حضرت مولانا مفتی محمود یوسف بلوری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت غلام قوس حیدروی، عبداللہ درخواستی، علامہ نصرت کشمیری، ہمارے اکابرین کا خون پسینہ، یوسف امتحانی شہید کا خون، سید احمد جلال پوری کا خون، نظام الدین شامسی کا خون، ان کے خون اور پسینہ اس ختم نبوت کے دفاع کے لیے لگے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، قانون بنا، اب قانون کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قانون کا دفاع کریں۔ ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیے، ناموس رسالت کا قانون بنا، اس کا دفاع تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس پہ لوگ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، درندے، کچھ ایسے لوگ جو بے دین ہیں، وہ ختم نبوت کے قانون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری، ہمارا جذبہ، ہمارے اندر یہ اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنا شوق اور بلبلہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر پیغمبر کے ختم نبوت کے قانون کے لیے اگر ہماری جانیں، ماں باپ، اولاد، کاروبار، سب چیزیں قربان ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ یہ تو سعادت کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، یہ سعادت ہے کہ ہم اپنا سب کچھ، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں مومن اس کو کہا گیا کہ جو اپنی ذات سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے، تمام چیزوں سے بڑھ کے نبی کی ذات کو عزیز سمجھے، وہ مومن ہے۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، تمام تر لوگوں سے، پیغمبر مصطفیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے جو دلائل ہیں، اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے کام کریں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق لٹریچر بھی پہنچایا جائے گا، مواد بھی پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ اس ختم نبوت کے سلسلے کو آپ جاری رکھیں۔ ختم نبوت کے سلسلے میں جو آپ نے سنا ہے، سمجھا ہے، نوجوانوں کو بتلائیں۔ دیکھو پورے محلے کے لوگ جمع نہیں ہو سکے، یہ پیغام آپ نے سنا، آپ نے سمجھا، آپ گلی میں بیٹھے ہیں، 4 لوگ ہیں، ان کے ساتھ ختم نبوت کا مذاکرہ کریں، ختم نبوت کی بات سمجھائیں، ان کو بتائیں یہ قادیانی فتنہ ہے۔ بچوں کو سوال جواب ہم نے کتابچے تیار کیے ہیں، ابھی سے بچوں کو نبی کی سیرت، نبی کی ناموس، ختم نبوت، عظمت
تاکہ بچوں کے ابھی سے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز وہ پیغمبر مصطفیٰ کی ختم نبوت۔ عجیب واقعہ مجھے یاد آ گیا بچوں سے کہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، آپ لوگوں کی برکت سے، بچے بیٹھے ان کی برکت سے واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ بحرین کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ چند بچوں نے پیغمبر کی ناموس کا دفاع کیا۔ اس واقعے کو بڑے عظیم محدث نے بھی نقل کیا، حوالہ میں بھول گیا ہوں، یہ معتبر واقعہ ہے، یعنی یہ کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے، ایسے بنایا ہوا نہیں، معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، بحرین کے اندر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک عیسائی بچوں کی کوئی چیز، ایک بچہ دوڑتا دوڑتا ایک عیسائی پوپ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ وہ عیسائی پوپ کیا کرتا ہے؟ نبی کی توہین کر دیتا، بچوں کو علم ہو جاتا ہے۔ اس دور کے بچے تربیت یافتہ تھے کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے، ہمارے نبی کے خلاف بکواس کی ہے۔ 7 سال کی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ بچے 7 اور 10 سال کے، وہ بچہ واپس آیا، اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ نہیں کہا گیا، یا اس بچے نے یہ نہیں کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا جذبہ دیکھے، اس دور کے صحابہ نے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی۔ وہ بچہ آتا ہے، بچوں سے مشورہ کرتا ہے، وہ 7 سال کے 10 سال کے بچے مل کے اس گستاخ رسول کو قتل کرتے ہیں۔ وہ 7-10 سال کے بچے، آپ سوچیں کہ کتنا بڑا جذبہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچی، اور ایک بات یہ پہنچی کہ فلاں علاقہ بہت بڑا فتح ہو گیا۔ ایک بات یہ پہنچی کہ بحرین کے اندر بچوں نے یہ کام کیا ہے، پیغمبر کی ناموس کا دفاع کیا ہے، گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس علاقے کی فتح کی مجھے اتنی خوشی نہیں جس طرح ان بچوں کے جذبے کی خوشی۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ جانتے تھے، ان کی گنجی کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز وہ پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کی ناموس ہے۔ اس لیے معاذ اور معوذ کی قصے پڑھے، وہ چند سال کے بچے، انہوں نے پیغمبر کی ختم نبوت، پیغمبر کی عزت اور ناموس کے لیے وہ میدان میں اترے۔ اس لیے ہم ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے اسباب سمجھائیں، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے یہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا فتنے بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے، شاہ بادل کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ اس فتنے کے دور میں پیغمبر مصطفیٰ نے مرد مجاہد جو مومن ہوگا فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں اس فتنوں کے دور میں ایک مومن وہ ہوگا جو اس فتنوں کا مقابلہ کرے گا، اپنے ایمان کا تحفظ کرے گا، اپنی نسل کے، اپنے ساتھیوں کا، اپنے پڑوس کا، اپنے خاندان کا، اپنے محلے والوں کے، سب کے ایمان کی فکر کرے گا، فتنوں کا مقابلہ کرے گا۔ پیغمبر مصطفیٰ نے خوشخبری دی، اللہ اس مومن کو 50 بندوں کے عمل کا ثواب عطا کرے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ختم نبوت کا کام ہمارے لیے ساتھ پیغمبر کی شفاعت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، جنت کا ذریعہ، پیغمبر کے ہاتھوں جامع کوثر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کوشش کرے، اس کے لیے دعا بھی کرے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس ختم نبوت کے لیے دن رات تمام تر صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے اس ختم نبوت کے لیے اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تمام ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، اور خاص کر حضرت مولانا عثمان صاحب، عمر فاروق صاحب، قاری لاؤ صاحب۔ یہ بات اب چند لوگ ہیں، یہ چند لوگ نہ سمجھے اپنے آپ کو، یہ جو جذبات ہیں، یہ شوق ہے، ولولے ہیں، یہ 2-4 بھی دیوانے مل جاتے ہیں، 2-4 جو عاشق مل جاتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا عشق کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ یہ چند لوگ بھی پورے ڈیرہ اسماعیل خان پہ بھاری ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائے، اور نعرے کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت پتہ چلے کہ یہاں پروگرام ہوا ہے، ختم نبوت کا پروگرام ہوا ہے۔ تخت ختم نبوت زندہ باد، تخت ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، محمد کی ختم نبوت زندہ باد، مصطفیٰ کی ختم نبوت زندہ باد، انبیاء کی ختم نبوت زندہ باد، مصطفیٰ کی ختم نبوت زندہ باد، مرسلین کی ختم نبوت زندہ باد، انبیاء کی ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ، دعا فرمائیں۔